اور یہ دوسری حدیث ایک دوسرے باب کے تحت ہے، اور یہ باب ہے باب الاستلقاء فی المسجد، مسجد میں چت لیٹنا، مسجد میں سیدھے کمر کے بل چت لیٹنا جائز ہے یا نہیں۔ اب تمام احکام آ رہے ہیں نا، سب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے سارے احکاموں میں پتہ چلیں گے، تو اس لیے ان ائمہ نے ساری چیز جمع کر دی۔ تو اب اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ کیا یہ جائز ہے مسجد میں سیدھے لیٹ گئے، اور خاص طور پہ چت لیٹ کر ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ لیا، یہ کیفیت، تو کیا اس طرح لیٹنا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ تو اس کا حکم بتایا۔ فرمایا، اب میں سند کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، انہ راء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ راوی نے دیکھا، جنہوں نے یہ بات روایت کی صحابی نے، انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیاً فی المسجد، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور کس طرح؟ کمر کے بل، وادعاً احدی رجلیہ علی الاخری، اس طرح کہ آپ نے اپنی ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اس طرح آپ لیٹے ہوئے تھے۔ اور آگے آیا کہ کان عمر و عثمان یفعلان ذالک، اور عمر و عثمان رضی اللہ عنہما بھی اس طرح کرتے تھے، مسجد میں وہ اس طرح لیٹتے تھے، کبھی کبھی کہ ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ لیا ہوتا تھا اور لیٹ جاتے۔ اچھا جی، اب یہ ہے حدیث، اور اس میں آ گئی یہ بات، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد میں اگر کوئی لیٹے اور اس طرح لیٹے کہ ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھا ہوا ہو تو بھی کوئی گناہ یا کراہیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اس کا سطر کھل سکتا ہو، یہ سطر جو گھٹنے تک، یہ سطر ہے نا، اوپر سے لے کے ناف سے کہ نیچے سے لے کے گھٹنے تک کا یہ حصہ سطر ہے، تو اگر سطر کھل رہا ہو اور سطر نظر آ رہا ہو تو پھر یہ اس طرح لیٹنا منع ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ اس طرح لیٹنے سے منع بھی فرمایا۔ ہاں جی ہاں، وہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور انہوں نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا کہ آدمی کی ٹانگ ٹانگ کے اوپر رکھی ہو۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کے سامنے آ جائے، تو ساری چیزیں جمع کرنے سے پتہ چلے گا مسئلہ، یہاں یہ بھی ہے اور وہاں وہ آ گئی بات، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ وہاں جہاں منع کیا گیا ہے اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں سطر کھل رہا ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ تہبند پہنتے تھے، عام طور پہ ان کا لباس تہبند ہوتا تھا، اور تہبند بھی چھوٹے ہوتے تھے کیونکہ کپڑا کم، اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ایک زمانے تک تو بڑی تنگی رہی نا، تو بس گھٹنوں تک کے تہبند ہوتے تھے۔ اب اس صورت میں جب کوئی آدمی اس طرح لیٹے گا تو اس کا سطر لازماً کھلے گا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ تو اس منع کرنے کی وجہ یہ ہے، اور آپ جو اس طرح تشریف فرما ہیں، آپ جو لیٹے ہوئے ہیں کہ پیر پہ پیر رکھا ہوا ہے، تو آپ کا تہبند مبارک پورا تھا اور سطر کھلنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تو یہ جواز کے لیے بتا دیا۔ تو یہ صرف مسئلے کی حد تک بتانے کے لیے یہ باتیں یہاں پر آئی ہیں اور اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کو کوئی ٹھکانہ ہی بنا لے، ایسا نہیں ہے، نہ اس زمانے میں ایسا ہوا۔ یہ تو ایک مسئلے کی حد تک ہے کہ جیسے اب معتکف ہے وہ تو مسجد میں ہی ہے نا، تو آرام سے لیٹ بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک بتا دیا مسئلہ، یا کوئی عارضی طور پہ کبھی کسی وجہ سے لیٹا ہے بیٹھا ہے تو اس کے لیے تو یہ مسئلہ ہے۔ البتہ ایسے شخص کو اس مسئلے سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی اور کوئی آسانی نہیں مل رہی جو مسجد میں بس مسجد میں گزارا کرنے لگ جائے اور مسجدوں میں جا کے پڑھ جائے اور وہیں رہتا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم خواہ مخواہ یہاں لیٹتے بیٹھتے رہیں اور بغیر عبادت کے خواہ مخواہ اپنا ٹائم مسجد میں پاس کریں، اس لیے نہیں ہے۔ مسجد میں آئے آدمی تو عبادت کے لیے آئے، ذکر فکر کے لیے آئے، جتنی دیر چاہے بیٹھے، لیکن یہاں لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے اس نیت سے نہیں آنا چاہیے سوائے معتکف کے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، اور یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس حدیث کی شرح میں، اور اس کو بیان کیا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی شرح میں، جو بخاری کی شرح انہوں نے کی ہے نعمت الباری کے نام سے، اس میں پورا وہ حوالہ دیا ہے، بہت بڑی کتاب ہے وہ، علامہ سعیدی صاحب کی 16 جلدوں پر بخاری شریف کی شرح ہے مکمل، 9-10 ہزار روپے کی وہ کتاب اس وقت مل رہی ہے،
تو یہ پوری شرح، اور کوئی پڑھے ماشاءاللہ بڑا علم ہے، سمندر ہے وہ، ایک ایک حدیث کی شرح کر دی انہوں نے، اور ہزاروں کتابوں کا خلاصہ ہے گویا بے شمار۔ تو اس میں یہ بات انہوں نے بیان کی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ بات سوائے شیخ محقق کے کسی اور نے نہیں بتائی، یہ ان کی انفرادیت ہے، اللہ نے اس کی توفیق انہیں عطا فرمائی کہ انہوں نے اس کی تشریح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استراحت فرمانے کی حکمتیں بیان کی۔ انہوں نے لکھا کہ 4 صورتیں ہیں لیٹنے کی، تو اس کے احکام الگ الگ ہیں، وہ بیان کیے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، ظاہر ہے سب کا واسطہ پڑتا ہے اس سے۔ ایک ہے دائیں کروٹ پہ لیٹنا، دائیں کروٹ پہ، دائیں کروٹ پہ لیٹنا یہ عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ عبادت گزاروں کا طریقہ ہے، دائیں کروٹ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، ایسے سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر پھر آپ دائیں کروٹ پہ استراحت فرماتے تھے۔ تو یہ ہے عبادت گزاروں کا طریقہ۔ ایک ہے سیدھا لیٹنا، بالکل سیدھا، اور خاص طور پہ اس طرح لیٹنا، ایسے پیچھے اپنے دونوں ہاتھوں کو کر کے کونیوں کو اوپر اٹھا لیں اور یوں ہاتھوں کو نیچے رکھ لیں، اس طرح لیٹنا۔ یہ ہے غور و فکر کرنے والوں کا طریقہ۔ یہ غور و فکر کرنے والے، جب آدمی غور کرتا ہے کسی بات میں، خاص طور پہ اوپر دیکھ کر آسمان میں، ستاروں میں، تو وہ نظر بہت اوپر تک چلی جاتی ہے، تو پھر بڑا غور کرنے کا کافی موقع ملتا ہے انسان کو۔ تو غور و فکر کرنے والوں کا یہ انداز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح لیٹنا بھی ثابت ہے، آپ اس طرح بھی لیٹتے تھے۔ اور ایک ہے تیسرا طریقہ بائیں کروٹ پہ لیٹنا، بائیں کروٹ پہ۔ وہ فرماتے ہیں بائیں کروٹ پہ لیٹنا یہ ہے حکیموں کا طریقہ، اطباء کا، حکیموں کا۔ کیوں؟ کیونکہ بائیں کروٹ پر لیٹنے سے دل کا جو معاملہ ہے نا وہ اس طرف چلا جاتا ہے جس طرف کروٹ ہے، کیونکہ دل ادھر ہی ہے نا، بائیں سائڈ پر ہی ہے، اور جب ہم بائیں کروٹ پہ لیٹتے ہیں تو دل اپنی جگہ پہ آرام سے ٹھہر جاتا ہے گویا، اور اس طرف اسے ایک سہارا مل جاتا ہے، یعنی معلق نہیں رہتا وہ۔ تو جب اس طرف اسے سہارا مل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیند اچھی آتی ہے، گہری آتی ہے، اور جب نیند گہری آتی ہے تو کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ یہ حکیم کہتے ہیں، حکما، کہ کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے اور نیند بھرپور آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس طرح بائیں کروٹ پہ لیٹنے کا معاملہ۔ اور چوتھا طریقہ ہے الٹا لیٹنا، الٹے لیٹنا، ایسے سینے کے بل۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے۔ باقی 3 طریقے جائز ہیں، اس میں سنت کے مطابق بھی ہیں، لیکن یہ جو طریقہ الٹا لیٹنا یہ منع ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کسی کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو اٹھایا اور تنبیہ فرمائی کہ ایسے نہ لیٹو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور کہیں فرمایا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیے جناب طبی لحاظ سے بھی یہ خطرناک ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو خطرناک، کیونکہ اس میں سارا زور سینے پر اور دل پر ہوتا ہے، اور یہ دل بھنچ رہا ہوتا ہے، بند بھی ہو سکتا ہے دل، اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو الٹا لیٹنا بہال خطرناک ہے، مضر صحت ہے، جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے۔ بعض بچوں کو، لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اس سے بچیں، اس کی عادت نہ ڈالیں۔ 2-4 دفعہ کوشش کریں گے نکل جائے گی عادت، اور یہ بچپن کی عادت اگر پڑ جائے تو ساری زندگی نہیں جاتی، پھر آدمی الٹا ہی لیٹتا ہے، ان پر نیند نہیں آتی اس کو، اس لیے اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ باقی جو 3 طریقے بتائیں اس میں سے کسی ایک پہ عمل کریں۔ اب شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ اور مزید جو یہاں پر انہوں نے فرمایا ہے اور جو انہی کے یہاں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آدھی رات کے بعد جب تہجد کے لیے آپ کو اٹھنا ہوتا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پر لیٹتے تھے جب آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا، کیونکہ سیدھی کروٹ پر لیٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ دل کا معاملہ معلق ہو جاتا ہے،
اب دل بائیں طرف ہے اور آپ دائیں طرف لیٹے ہیں تو وہ لٹکی ہوئی حالت میں آئے گا، تو اس سے گہری نیند نہیں آئے گی. تو اس لیے اس کو عبادت گزاروں کا طریقہ بتایا کہ اگر آپ کو رات کو اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے لیٹ جائیں تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی. تو حضور اس وقت میں اس طرح لیٹتے تھے دائیں کروٹ پہ، اور اس کے بعد پھر تہجد ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ لیٹتے تھے اور فجر کے وقت تک لیٹے رہتے تھے. تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، تو اس میں آپ اس طرح لیٹتے تھے، ایسے سیدھے ہاتھ نیچے رکھ کر کونیاں اوپر اٹھا اس طرح لیٹتے تھے. اور اس میں چونکہ سونا مقصود نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد فجر ہونی ہے، تو اگر ہلکی پھلکی آنکھ لگ بھی جائے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس طرح لیٹتے تھے. اور اس میں غور و فکر کا معاملہ بھی ہوتا. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اگر جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے رہتے تھے، اور جب میں سو جاتی تو حضور لیٹے رہتے تھے، اور پھر فجر میں اٹھ کے چلے جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا. تو یہ لیٹنے کی مختلف حالتیں ہیں، اس میں یقیناً سب چیزوں میں حکمت ہے. ہمارے لیے 3 حالتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اور ایک جو ہے الٹا لیٹنے والی حالت، اس میں کراہیت ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یہ اس طرح لیٹنا اچھا نہیں ہے.